علیکم اور ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ ورلڈ بینک کی صدارت ہی یقیناً ایسا ایک تاج تھا جو اس کو پہنا کر اسے روکا جا سکتا تھا۔ سالار سکندر اس عہدے کے لیے موزوں ترین اور کم عمر ترین امیدوار تھا، مگر اس عہدے پر سالار سکندر کی تعیناتی امریکی حکومت کے لیے خود ایک مسئلہ بن گئی تھی۔ وہ ایک بنیاد پرست مسلمان کو ورلڈ بینک کا صدر نہیں بنا سکتے تھے، اور وہ اس بنیاد پرست مسلمان کو کسی اور چیز کی آفر کر کے روک بھی نہیں پا رہے تھے۔ یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ کیا اس کی مسلم بنیاد پرستی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورلڈ بینک کے پاس اس بارے میں سوچنے کے لیے وقت تھا، کیونکہ سالار کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ اس 1 سال میں سالار سکندر کی زندگی میں 3 بڑے واقعات ہوئے تھے، اور تینوں نے اس کی زندگی میں بہت گہرے نقوش چھوڑے تھے، گہرے اور ہمیشہ رہ جانے والے، اور یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر اس کی زندگی بدل دی تھی۔ چنی غلام فرید بھی اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چوتھی اولاد کے طور پر اسی سال آئی تھی۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا واقعہ چنی سے سالار سکندر کا غائبانہ تعارف ہمیشہ بے نام رہا تھا۔ غلام فرید کے حوالے سے سکندر عثمان نے اسے کئی بار خبریں ملتی رہی تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح گاؤں میں قائم اسکول کے بہت سے دوسری ملازمین کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ سکندر عثمان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کی مسجد کے امام کو پہنچائی جانے والی امداد کے بارے میں بھی سالار کو مطلع کر دیا تھا، کیونکہ یہ امداد سالار کے کہنے پر ہی سکندر عثمان نے شروع کی تھی۔ غلام فرید کو اس امداد میں ہیر پھیر کے نتیجے میں ملازمت سے فارغ کرنے کا حکم بھی سالار ہی کا تھا۔ بددیانتی اور بے ایمانی اس کے لیے قطعاً ناقابل برداشت تھی، اور یہ معاملہ اسے اس لیے زیادہ سنگین اور زیادہ ناقابل برداشت لگا تھا کہ جس رقم میں ہیر پھیر کیا گیا تھا وہ مسجد کے لیے دی گئی تھی، اور مسجد کی رقم میں بددیانتی کرنے والے شخص کو وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ سکندر عثمان بھی غلام فرید کو دی جانے والی سزا کے حق میں تھے، اس لیے انہوں نے سالار سکندر کو ہدایت پر پوری طرح عمل درآمد کیا تھا۔ غلام فرید کے ہاتھوں ایک بچی کے سوا پورے خاندان کا قتل سکندر عثمان کو بری طرح ہلا گیا تھا۔ اس دل خراش واقعے کو میڈیا نے بہت دن اچھالا تھا۔ غلام فرید سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جوابات وہ ہیڈ لائنز کی شکل میں دکھاتے اور چھاپتے رہے تھے، جو صرف سکندر عثمان کی نہیں سالار کی نظروں سے بھی گزرتے رہے تھے۔ اپنی فیملی کو اس طرح بے رحمی سے مار دینے والا شخص میڈیا کو ذہنی عدم توازن کا شکار لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس حادثے کی توجیہات ہر روز بدل دیتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا، اس لیے اس نے اپنے خاندان کو مارا تھا۔ یہ حادثے کے فوراً بعد میڈیا کی طرف سے بریکنگ نیوز حاصل کرنے کے چکروں میں نشر اور شائع ہونے والی پہلی خبر تھی۔ یہ غیر ذمہ دار صحافی نے اندازاً بنا کر اپنے ٹی وی پر نشر کی تھی، اور باقیوں نے آنکھیں بند کر کے اس کی تقلید کی تھی۔ ڈیسک جرنلزم کی یہ چھوٹی سی بددیانتی کئی سالوں بعد کسی شخص کے گلے کا پھندا بڑھ جانے والی تھی، یہ اس صحافی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ جوں غلام فرید سے مختلف صحافیوں کو ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہوتا رہا، مختلف انکشافات سامنے آتے رہے۔ وہ پہلی خبر چھپ گئی تھی، اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی۔ بیوی سے لڑائی جھگڑے تھے، آخر میں بھوک اور بیماری تھی، رشتہ داروں اور قرض خواہوں کے اپنی رقم کے تقاضے تھے، اور ان سب کے آخر میں اسکول کی ایک نوکری سے ایک مالی بددیانتی پر نکالے جانا اور بے گھر کیا جانا تھا، جو سکندر عثمان اور سالار کو احساس جرم میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ وہ اب غلام فرید کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اس کی بچ جانے والی واحد اولاد کی دیکھ بھال اور کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتے، اور سالار کے کہنے پر سکندر عثمان نے اٹھا لی تھی۔ وہ اس کے لیے ماہانہ رقم بھیجتے تھے جو اس کے رشتہ دار آ کر لے جاتے تھے، اور کبھی کبھار سکندر عثمان کے کہنے پر وہ چنی کو لا کر انہیں دکھا بھی جاتے تھے، تاکہ انہیں یہ تسلی رہے کہ وہ رقم واقعی اس پر خرچ ہو رہی تھی، اس کی مناسب دیکھ بھال ہو رہی تھی، اور وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ اور یہ شاید اسی طرح چلتا رہتا اگر اس سال سالار اپنی فیملی کے ساتھ 2 ہفتوں کے لیے پاکستان نہ آتا، اور ایک لمبے عرصے کے بعد سکندر عثمان کی بجائے خود گاؤں اسکول دیکھنے نہ جاتا، یا وہاں جا کر غلام فرید کی بیٹی کا خیال آنے پر اس کے دل میں اسے دیکھنے کی خواہش پیدا نہ ہوتی، اور ہمیشہ کی طرح چنی کے رشتہ دار کو چنی کو اسکول لے کر آنے کی بجائے اسکول ہی کی انتظامیہ کے چند لوگوں کے ساتھ سالار خود اچانک اس کے گھر نہ چلا جاتا۔ جس 1.5 سال کی چنی کو سالار سکندر نے پہلی بار دیکھا تھا، وہ اسے 8 ماہ کی ایک بچی لگی تھی، بے حد کمزور، دبلی پتلی، اس کی سانولی رنگت یرکان جیسی پلاہٹ لیے ہوئے تھی۔ اس کا جسم اور چہرہ کسی جلدی انفیکشن کے نتیجے میں چھوٹے بڑے رسنے والے پیپ زدہ دانوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے سیاہ بال دھوپ گندگی میں رہ کر بھوری لٹوں میں تبدیل ہو چکے تھے، جو دھلنے اور کنگھی نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر دھڑ پر جو فراک تھا وہ بسیدگی اور خستہ حالی کو تو ظاہر کر ہی رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سائز سے بہت بڑا ہونے پر یہ بھی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی کوئی اور استعمال کرتا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ جسم میں پانی کی کمی کا شکار ہو کر
ہاتھ پیروں کے بڑے ہوئے میل سے بھرے ٹیڑھے میڑھے ٹوٹے ہوئے ناخن یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ جس وقت سلار اس گھر کے صحن میں داخل ہوا، وہ گھر کے کچے صحن میں دانہ چگتی مرغیوں کے پاس بیٹھی تھی اور اسی دانے اور گندگی کو بلا تکلف اپنے منہ میں ڈال رہی تھی۔ سلار نے اس بڑے صحن کے کونے میں مرغیوں کے پاس بیٹھی اس بچی کو غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے لیے معقول رقم بھیجنے کے باوجود اس حال میں ہو سکتی تھی۔ چنی کے رشتہ دار بے حد نروس اور گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ سلار کو اندر لائے تھے اور مہمان خانے میں اسے بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ سلار کو جلدی تھی، اسے صرف ایک نظر اس بچی کو دیکھنا تھا اور واپس چلے جانا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں جانے کی بجائے یہ کام وہ وہیں صحن میں کھڑے کھڑے نپٹانا چاہتا تھا، اور چنی کے رشتہ داروں کی یہ بدقسمتی اور چنی کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت وہیں صحن میں تھی۔ وہ لوگ ہنگامی بنیادوں پر اسے اب سجا سنوار نہیں سکتے تھے۔ یہ بس ایسے ہی رہتی ہے، جتنی بار بھی کپڑے بدل لو یہ جا کر مرغیوں میں گھس جاتی ہے۔ حمیدے، ارے او حمیدے، ذرا دیکھ چنی کو، کپڑے بدلوا، صاحب نے ملنا ہے۔ گھر کے مالک نے بے حد گھبرائے اور شرمندہ سے انداز میں چنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو آواز لگائی، اور وہ پہلا موقع تھا جب سلار نے چنی کو بغور دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنا نام پکارے جانے پر کچھ خوف زدہ انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حمیدہ نے ہنگامی بنیادوں پر لپک کر چنی کو اندر لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن سلار نے روک دیا تھا۔ وہ جو چھپانا چاہتے تھے اسے چھپا نہیں پائے تھے، اس لیے وہ اسے سلار کے پاس لے آئے تھے۔ حمیدہ کی گود میں اٹھائی ہوئی بہتی ہوئی نزلہ زدہ ناک والی اس بچی کو دیکھتے ہوئے سلار سکندر کو عجیب رحم آیا تھا۔ اس پر وہ افریقہ میں بچوں کو اس سے بھی برے حالات میں دیکھ چکا تھا، لیکن بچوں کے ساتھ سلار سکندر کا کوئی احساس جرم نہیں تھا جو چنی کو دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اس کو نہ اٹھائیں، یہ بڑی گندی ہے جی، آپ کے کپڑے نہ خراب کر دے، اس کو ابھی لیٹرین بھی جانا نہیں آیا۔ حمیدہ نے پہلے اس کے میاں نے سلار کو اس بچی کو اٹھانے سے روکا۔ سلار نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بچی کو اٹھا لیا، اور چنی بڑے آرام سے کسی جھجک کے بغیر اس کے پاس آ گئی۔ اسے زندگی میں پہلی بار سلار سکندر جیسے حلیے والا کوئی شخص دیکھا تھا۔ سلار نے اسے تھپکتے ہوئے پچکارا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے جواب دیے بغیر لیکن اس سے چپکے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں بس تھوڑی بیمار رہی رہتی ہے، شروع سے ہی ایسی ہے، ڈاکٹر کی دوائی سے فرق نہیں پڑا، اب پیر صاحب سے دم کرا کے لائے ہیں، انہوں نے تویز بھی دیا ہے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ حمیدہ، وہ تو انہیں ڈالا نہیں ابھی تک؟ سلار میاں بیوی سے اب اس بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور وہ گڑبڑائے ہوئے اس کے چہرے اور جسم پر رستے ہوئے دانوں کی وجوہات اور علاج بیان کر رہے تھے۔ سلار سکندر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر تھی، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا، اور اس کی کفالت کے لیے دی جانے والی امداد اس پر استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سی ذہنی رو تھی جس میں اس نے چنی کو فوری طور پر وہاں سے لے جانے، اسے کسی دارالامان میں داخل کروانے کا فیصلہ کیا تھا، یا کسی ایسی جگہ جہاں پر وہ بچی اچھی طرح پرورش کی جاتی۔ اور اس ذہنی رو میں یہ فیصلہ اس نے چنی کے رشتہ داروں کو سنا بھی دیا تھا۔ ان کے احتجاج کے باوجود وہ چنی کو وہاں سے لے آیا تھا، اور وہ اسے روک نہیں پائے تھے۔ بدحواسی اور پریشانی کے باوجود وہ چنی کو نہیں لے جا رہا تھا، ان کا ماہانہ وظیفہ لے جا رہا تھا، اور وہ پیسے بند ہو جاتے تو اس کے آگے ان سب کو بہت ساری فکریں لاحق ہو گئی تھیں۔ لیکن سلار کے ساتھ اسکول کی انتظامیہ بھی تھی اور کچھ سیکیورٹی اہلکار بھی۔ وہ زبانی احتجاج کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اس سارے شور شرابے اور احتجاج میں چنی بے حد اطمینان اور پرسکون انداز میں سلار کی گود پر چڑھی اس کا کالر پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بے قرار اور پریشان نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے جاتے ہوئے۔ اس گاؤں سے اسلام آباد واپسی پر سلار اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا رہا تھا، اور چنی برابر والی سیٹ پر بیٹھی دروازے کی کھڑکی سے چپکی بے حد خاموشی اور اطمینان سے پورا راستہ باہر دیکھتی رہی تھی۔ وہ اگر بے چین ہوئی تھی تو صرف تب جب سلار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی بیلٹ باندھنے کی کوشش کی تھی، جو اس کے ہاتھ پاؤں مارنے پر سلار نے کھول دی تھی۔ اسے اس وقت حمید یاد آیا تھا، وہ بھی اس عمر میں اسی طرح سیفٹی بیلٹ سے جان چھڑاتا تھا۔ سیفٹی بیلٹ کھول دینے پر وہ ایک بار پھر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ پورا راستہ سلار اسے وقتاً فوقتاً دیکھتا رہا، لیکن وہ اس قدر اطمینان کے ساتھ شیشے سے باہر نظر آنے والی سڑک اور اس پر گزرنے والی ٹریفک کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر گاڑی کے اندر موجود سلار کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سلار اس کا یہ نماک دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ اس نے رستے میں ایک جگہ رک کر اسے ایک جوس کا ڈبہ اور بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کر دیا۔ وہ منٹوں میں وہ دونوں چیزیں کھا گئی تھی، یوں جیسے وہ کئی دنوں کی بھوکی تھی۔ اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کے سفر کے دوران سلار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس وقت اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے خود پالے گا۔ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر سوچ بھی لیتا تو بھی یہ کام امامہ سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔
جو بھی ممکنہ باتیں چنی کے لیے اس کے ذہن میں آ رہی تھیں وہ خود ہی انہیں مسترد کرتا رہا تھا۔ اسلام آباد پہنچنے پر گھر کے گراج میں اس کے بچوں نے بھاگتے ہوئے اس کا استقبال کیا تو گاڑی کے اندر چنی کو سب سے پہلے 3.5 سالہ حمید نے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح گول ہو گئی تھیں، یوں جیسے اس نے جنگل کا کوئی جانور دیکھ لیا ہو۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے ناک اور منہ چپکائے ہیلو کہہ کر چنی کو مخاطب کیا تھا، جو کھڑکی اس کے اندر والی سائیڈ سے شیشے سے چہرہ چپکائے ہوئے تھی، اور حمید دوسری طرف سے۔ وہ کچھ خائف ہو کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ حمید کوئی اور حرکت کرتا، سلار گاڑی سے نکل کر دوسری طرف آ چکا تھا۔ اس نے حمید کو ہٹا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور چنی کو باہر نکال لیا۔ چنی سے آنے والی بدبو کے بھبکے سب سے پہلے حمید نے ہی محسوس کیے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے بابا سے کہا، او مائی گاڈ، یہ کتنی بدبودار اور گندی اور بدصورت ہے۔ وہ بے اختیار ناک پر ہاتھ رکھ کے کہتا گیا تھا، جبکہ جبریل اور عنایہ کچھ فاصلے پر کھڑے کسی تبصرے اور سوال کے بغیر گھر میں باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کو دیکھ رہے تھے۔ حمید، سلار نے اسے ڈانٹنے والے انداز میں پکارا تھا، لیکن ٹھیک ہے، شاید اسے اسی طرح رہنا پسند ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کچھ لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے اس کا ہیئر سٹائل اچھا لگا ہے، یہ کول ہے۔ حمید نے ہمیشہ کی طرح باپ کی پھٹکار کے بعد سیکنڈز میں اپنا بیان تبدیل کیا اور اپنی بات کے آخر میں چنی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے باپ سے کہا، بابا میں بھی اس کی طرح ہیئر سٹائل بنانا چاہتا ہوں۔ سلار نے اس کی زبان کی کینچی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سائز کا خاموش نہ ہونے والا جن تھا جو اس گھر کے افراد کے ارد گرد ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا، اور اس کے سوالات، ختم نہ ہونے والے سوالات نے امامہ اور سلار کی آئیڈیل والدین بننے کی ہر خواہش، خوبی اور معلومات کو ختم کر دیا تھا۔ حمید کی تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ اب باپ کو یہ جتا کر خوش کرنا چاہتا تھا کہ اسے وہ بچی اچھی لگی تھی۔ یہ گولڈی لاک نہیں ہے، گندی ہے۔ اس نے کئی ہفتوں سے اپنے بال نہیں دھوئے، بلکہ شاید کئی مہینوں سے۔ جبریل نے اسے ٹوک کر بتایا تھا۔ وہ تینوں اب سلار کے پیچھے پیچھے اندر جا رہے تھے۔ آل رائٹ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کول نہیں ہے۔ جواب پھر سے تڑاک سے آیا تھا۔ جبریل بے اختیار پچھتایا۔ اس نے اس کے تبصرے کا جواب دے کر سلار کے پیچھے لگنے والی بلا اپنے پیچھے لگا لی تھی۔ اگر میں کئی مہینوں تک اپنے بال نہ دھوؤں تو میرے بال بھی ایسے ہی ہوں گے؟ میرا مطلب ہے گولڈن براؤن یا ایش گرے یا مسٹرڈ یلو۔ اس کا یہ ذہن اب کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ نہیں، جبریل نے بے حد سخت لہجے میں فل سٹاپ لگایا۔ اوکے، حمید نے بے حد اطمینان سے کہا، لیکن میں اپنے بال ڈائی تو کر سکتا ہوں۔ جبریل نے اس بار اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ بالوں کے بعد چنی جیسے ناخنوں کو بھی اپنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ امامہ نے سلار کو اس بچی کو اٹھائے دیکھا تھا۔ وہ طیبہ کے ساتھ بیٹھی اس وقت چائے پی رہی تھی اور وہ چائے پینا ہی بھول گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، تم اسے نہلا کر کپڑے بدل دو اس کے، پھر میں اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں، اس نے چنی کو گود سے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ امامہ کچھ الجھی تھی، لیکن وہ اسے لے کر چلی گئی تھی، اور اس کو نہلانے کی کوشش کے آغاز میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس بچی کے بالوں کو کاٹے بغیر اس کو نہلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے سر میں بڑے بڑے پھوڑے تھے، اور ان پھوڑوں سے رسنے والی پیپ نے اس کے بالوں کی لٹوں کو آپس میں اس طرح جوڑ دیا تھا کہ اب ان کا کھلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے شیونگ کٹ میں پڑی کینچی سے چنی کے سارے بال جڑوں تک کاٹ دیے تھے۔ وہ اس کا سر گنجا نہیں کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ وہ پھوڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ امامہ کو اس بچی کو نہلاتے ہوئے بہت رحم اور ترس آیا تھا، اور وہ بے حد حیرانی بھی ہوئی تھی۔ چنی بالکل چپ چاپ بیٹھی نہاتی رہی تھی۔ اس نے عام بچوں کی طرح رونا دھونا نہیں مچایا تھا، نہ ہی اپنے بال کٹنے یا ان پھنسیوں اور پھوڑوں پر ہاتھ لگنے پر کسی تکلیف کا اظہار کیا تھا۔ بیڈ روم میں جبریل اور عنایہ باتھ روم میں جا کر اس بچی کی صفائی ستھرائی کو بذات خود جا کر دیکھنے سے حمید کو روکنے کی کوششوں میں مصروف تھے، جنہیں اس کام پر امامہ تعینات کر کے گئی تھی۔ وہ بالآخر جب چنی کو بالکل کریو کٹ میں نہلا دھلا کر حمید ہی کا ایک جوڑا پہنائے باہر لائی تھی تو اسے دیکھ کر سب سے پہلی چیخ مارنے والا حمید ہی تھا۔ او مائی گاڈ ممی، آپ نے اسے مزید بدصورت، خوفناک بنا دیا ہے، اور آپ نے میری سب سے فیوریٹ شرٹ بھی خراب کر دی ہے۔ اس کو دوہرا غم تھا۔ چنی کے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرٹ کو اس کے جسم پر دیکھ کر بھی اسے دکھ ہوا تھا۔ ممی، یہ لڑکی تھی، آپ نے اسے لڑکا بنا دیا، اللہ اس کے لیے آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ امامہ کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ سلار ٹھیک کہتا تھا، وہ عجیب و غریب ہی تھا، اور چنی اس ساری گفتگو کے دوران خاموشی سے اپنے اس نئے خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنے آئی تھی، لیکن اس وقت کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مہمان نہیں تھی۔ اس سال صرف چنی سلار سکندر کے خاندان میں نہیں آئی تھی۔ اس سال کا دوسرا بڑا واقعہ سلار سکندر کے برین ٹیومر کی تشخیص تھی۔
امامہ نے جیسے اسے خبردار کیا تھا، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کا بھی میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ فی الحال تو میں نے اپنی لیگل ٹیم سے کہا ہے کہ وہ اس کے بارے میں مجھے ایڈوائز کریں۔ کورٹ کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اس بچی کے لیے، گارڈین شپ بدلی جا سکتی ہے، کوئی بہتر رشتہ دار ڈھونڈا جا سکتا ہے، یا پھر کسی ویلفیئر ہوم کو اس کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ وہ امامہ سے کہہ رہا تھا، اس ساری گفتگو کے دوران سالار سکندر نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بچی کو گود لینے کے آپشن پر سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف اس بچی کی بہتر نگہداشت چاہتا تھا اور اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے پر تیار تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چنی کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ خیال پہلی بار اس گھر میں حمین کو آیا تھا، جو دوسرے دن امامہ سے چنی کا نام پوچھنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہارے بابا سے اس کا نام پوچھنا۔ امامہ کو اس کے استفسار پر یاد آیا۔ سالار اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ چنی، امامہ اور تینوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی، جہاں وہ عنایا کے تھمائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے سر اور جسم پر موجود الرجی اب وہ کریم لگی ہوئی تھی، جو امامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کو دکھا کر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی۔ میں اس کا نام رکھ دوں؟ حمین نے ماں کی بات کے جواب میں اسے تجویز پیش کی۔ نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک کتاب پڑھتے ہوئے جبریل نے جیسے اسے لگام ڈالنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ حمین نے اپنا پورا منہ اور آنکھیں بیک وقت پوری طرح کھول کر انہیں گول کرتے ہوئے تعجب کی انتہا پر پہنچتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا پہلے ہی ایک نام ہے۔ جبریل نے اسی ٹھنڈے انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا، جیسے اسے حمین کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا ہو۔ تمہیں اس کا نام پتہ ہے؟ تڑاک سے اگلا سوال جبریل کی طرف اچھالا گیا۔ نہیں، جبریل گڑبڑایا، مجھے اس کا نام نہیں پتہ۔ حمین نے اسی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس ڈرامائی انداز میں کہا، ممی اس کا نام نہیں جانتی۔ وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا، جو عنایا کے لیے کچھ ڈرائنگ کر رہی تھی۔ عنایا کو اس کا نام نہیں پتہ۔ اس نے اب اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرح پھیلایا۔ اوہ، پوری دنیا میں کسی کو بھی اس کا نام نہیں معلوم۔ وہ جیسے عدالت میں اس کا کیس لڑنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اور کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی نام بھی ہو؟ اس کے انداز میں اس قدر ملامت تھی کہ ایک لمحے کو جبریل کو بھی متعفانہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ وہ بری طرح گڑ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے خود سنا ہے۔ حمین نے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں مکمل طور پر گول کرتے ہوئے اہم گواہ کا رول ادا کیا۔ جبریل نے فوری طور پر اپنا چہرہ کتاب کے پیچھے چھپانے میں عافیت سمجھی تھی۔ وہ اس چھوٹے بھائی کو تو تب ہی چپ نہیں کروا سکا تھا جب اسے بولنا نہیں آتا تھا، اور اب چپ کرواتا۔ حمین، اس کے پیرنٹس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا، وہ اتنی بڑی ہے۔ ماما نے اس بار مداخلت کرنی ضروری سمجھی۔ حمین کو اس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لگ گیا۔ پیرنٹس؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی تھی۔ جبریل کو کتاب ہٹا کر اسے دیکھنا پڑ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! حمین کی آواز صدمہ زدہ تھی۔ پھر ان کے پاس کیوں نہیں ہے یہ؟ اس نے اسی صدمے میں امامہ سے جیسے احتجاجاً کہا تھا، اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکی تھی۔ اس کی خاص سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال کے جواب میں چنی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتائے۔ اس کی خاموشی نے حمین کو جیسے اور بےتاب کیا۔ کیا اس کا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے؟ نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، امامہ نے جواب دیا۔ حمین کا چہرہ کھل اٹھا۔ تب تو میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں۔ گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ حمین اپنی کوئی بات نہیں بھولتا تھا، یہ اس کے ماں باپ کی بدقسمتی تھی۔ اوکے، تم اس کا نام رکھ لو۔ امامہ نے جیسے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور دوبارہ عنایا کی ڈرائنگ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ممی، کیا یہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ حمین نے ایک اور سوال سے اسے مشکل میں ڈالنا ضروری سمجھا۔ نہیں، امامہ نے اسی طرح کام میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ کیوں؟ حمین نے جیسے چیخ نما انداز میں سوال کیا۔ امامہ صرف گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ حمین کے پاس سوال ختم ہو جائیں، یا وقتی طور پر کسی وقت رک جایا کریں۔ جب تمہارے بابا آئیں گے تو انہی سے پوچھنا۔ اس نے بلا کو اپنے سر سے ٹالنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا ہم اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ امامہ کا دماغ گھوم گیا تھا اس سوال پر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسری صورتحال ہوتی تو وہ اس سوال پر ہنس پڑتی، لیکن محمد حمین سکندر نے اپنے ماں باپ کی حصے مذاق کو ختم کر دیا تھا، ان کی برداشت کے پیمانے کے ساتھ ساتھ۔ تم اسے اڈاپٹ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جبریل نے جیسے ہول کر کہا تھا، کیونکہ مجھے ایک بیبی چاہیے، اس نے بے حد نروٹھے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیر اعلان کیا۔ جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔ امامہ دم بخود اپنے 3.5 سالہ بیٹے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ لاؤنج میں آتے ہوئے اسکندر عثمان اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ حمین نے اسکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹا، اور اس نے وہ مطالبہ ایک بار پھر پیش کیا۔ ایک دن آئے گا جب بیبی آپ کے پاس ہوگا، انہوں نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ ایک دن؟ حمین کی آنکھیں عادتاً گول ہوئیں۔ آج کیوں نہیں؟ اس نے ضد کی۔ اسکندر عثمان نے زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی ہوئی چنی کو دیکھا۔ جتنا ترہم اور احساس جرم سالار سکندر کے دل میں چنی کے لیے تھا، اتنا ہی ترہم
سکندر عثمان کے دل میں اس بچی کے لیے تھا، وہ جیسے ان دونوں کا مشترکہ احساس جرم تھی۔ بیٹا اسے واپس جانا ہے، وہ آپ کی بیبی نہیں ہو سکتی۔ سکندر عثمان نے اب حمین کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا۔ اسے کہاں جانا ہے؟ حمین کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا جھٹکا لگا۔ وہ جیسے ہکا بکا انداز میں چنی کو دیکھنے لگا۔ اپنی فیملی کے پاس، سکندر عثمان نے مختصراً کہا۔ وہ اسے یتیم خانے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے، نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صورتحال میں غلط ہو گیا تھا۔ لیکن ممی نے تو کہا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔ سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا۔ امامہ نے انہیں، آپ کے بابا اس کو کسی نرسری میں داخل کرانا چاہتے ہیں۔ امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اتنا پر زور دیا۔ سوال بے ساختہ تھا اور جواب بھی اسی میں تھا۔ بچے بعض دفعہ وہ حل چٹکی بجاتے پیش کر دیتے ہیں جن کے سے بڑے آنکھیں چراتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ حمین کا یہ حل سالار سکندر نے بھی سنا، جو اس وقت چند یتیم خانوں کا معلوماتی مٹیریل اٹھائے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت حمین کا یہ حال ان سب کو حمین کی بچگانہ ضد اور فینٹیسی کے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی 2 ہفتے اور پاکستان میں تھا اور ان 2 ہفتوں میں چنی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین شپ لینے کے لیے مالی معاملات طے کرنے میں مصروف تھا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ آپ کے دادا ابو کا گھر ہے۔ اندر آتے ہوئے سالار نے اس کے سوال کا جواب پیش کیا۔ حمین سوچ میں پڑا۔ آپ کے بابا صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماما نے جیسے اس کی خاموشی پر سکون کا سانس لیا۔ ہمارے پاس گھر نہیں ہے؟ حمین الجھا۔ یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے۔ حمین کو کنشاسا والا گھر کا خیال آیا۔ لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے، ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 سال میں۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کر دی جیسے وہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہو۔ اس کے تینوں بچے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور یہ ان کے جینز میں شامل تھی، مگر یہ غیر معمولی ذہانت جو جبریل اور عنایا کی شکل میں انہیں نعمت لگی تھی، حمین کی شکل میں مصیبت بن گئی تھی۔ حمین ابھی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جیسے چنی کے لیے گھر کی تلاش میں تھا جہاں اسے رکھا جا سکتا تھا، اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھر یاد آ گیا۔ ہمارے پاس اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اپنا گھر ہوگا، امامہ نے حمین کو جیسے بہلایا۔ کب؟ بہت جلد۔ امامہ چائے بنا کر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر رہی تھی، جو ملازم چند لمحے پہلے رکھ کر گیا تھا۔ اس لیے منع کرتا تھا میں کہ فضول خرچیاں مت کرو، وقت پر ایک گھر بنا لو جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیے۔ سکندر عثمان کو اس موضوع گفتگو سے وہ پلاٹ اور وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ وہ پلاٹ اس وقت ہوتا تو 4-5 کروڑ کا ہو چکا ہوتا، اس رنگ کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس سے ڈبل۔ سکندر عثمان نے روانی سے کہا۔ اپنے لیے چائے ڈالتی امامہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی، الجھی۔ کس رنگ کی؟ اس نے جیسے حیران ہو کر سکندر عثمان سے پوچھا۔ جو رنگ تم نے پہنی ہوئی ہے۔ سکندر عثمان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سالار کو غلطی کا احساس ہوا۔ اسے سکندر کو اس موضوع پر آنے سے پہلے موضوع بدل دینا چاہیے تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امامہ نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، پھر سالار کو، پھر سکندر عثمان کو۔ یہ پلاٹ بیچ کر آئی ہے؟ ہاں، 1 کروڑ 37 لاکھ کی۔ ذرا سوچو، 10-11 سال پہلے وہ پلاٹ نہ بکتا تو آج وہ اسلام آباد میں جس جگہ پر ہے اس سے 4-5 گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تو اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ۔ سکندر عثمان نے نہ امامہ کے تاثرات پر غور کیا تھا نہ سالار کے۔ وہ روانی میں چائے پیتے ہوئے بات کہتے چلے گئے۔ امامہ ساخت اور دم بخود سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اس سے نظریں چرائے چائے پینے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا۔ کمرے میں یکدم اپنی بات کے اختتام پر چھانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کو لگا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے۔ انہوں نے ساکت بیٹھی امامہ کو دیکھا۔ وہ سالار کو گھور رہی تھی اور پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انہیں اس خاموشی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اسے اب بھی نہیں پتا؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنے بیٹے سے پوچھا، جس نے بکس سامنے پڑی کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا۔ اب پتہ چل گیا ہے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس رد عمل کا اظہار کرتے جو ایک راز کو غیر ارادی طور پر افشا کرنے پر ان کو شرمندگی کو چھپا لیتا۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیلا کر اس انگوٹھی کو دیکھا، پھر سکندر عثمان کو، پھر سالار کو۔ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا۔ اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے تھے جب اس کا دل بس سالار کے گلے لگ جانے کو چاہتا،
کسی لفظ کسی اور اظہار کے بغیر احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے لفظ کبھی کبھی اس جذبے اور احساس کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو انسان کے اندر سے کسی دوسرے کے لیے کسی چشمے کی طرح امڑتا ہے۔ اس کا دل بھی اس وقت سلار سے صرف لپٹ جانے کو چاہتا، بچوں کی طرح وہ زندگی میں کتنی بار اسے اس طرح گونگا کرتا رہے گا۔ اس نے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت ترین باب تھا۔ یہ اس انگوٹھی کی قیمت نہیں تھی جس نے امامہ ہاشم کی زبان سے لفظ چھین لیے تھے، یہ دینے والے شخص کی بے لوث محبت تھی جس کے سامنے امامہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، وہ سلار سکندر سے کیا کہہ سکتی تھی؟ تم نے رنگ اتار دی؟ اس رات سلار امامہ کے ہاتھ میں اس رنگ کو نہ پا کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ اتنی قیمتی رنگ ہر وقت پہنے پھروں؟ امامہ نے اسے جواباً کہا۔ وہ اپنے فون پر کچھ ٹیکسٹ میسیجز چیک کرنے میں مصروف تھی۔ سلار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا۔ جب چینل سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظر امامہ کے ہاتھ پر پڑی تھی جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی۔ تمہیں صرف مجھے بتانا چاہیے تھا اس کی قیمت، اس نے سلار سے کہا۔ صرف اسی خدشے کے تحت نہیں بتایا تھا تمہیں، اور دیکھ لو میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ تم اسے بھی اب لاکر میں رکھ دو گی؟ سلار کچھ ناخوش سا دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا تو اور یہاں رکھوں؟ ساتھ لیے پھرنا بے وقوفی ہے، گم ہو جائے تو؟ مجھے پہلے بھی اس کے گم ہونے کا اتنا صدمہ ہوا تھا، اور اب تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے گا مجھے جو 1 کروڑ سے بھی مہنگی انگوٹھی میں گم کر دوں، تقریباً 2.25 کروڑ۔ سلار ٹی وی پر نظریں جمائے بڑبڑایا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا اس کی موجودہ قیمت؟ وہ اسی انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا، اسی لیے تو نہیں پہن رہی؟ بیوقوفی تھی ویسے یہ، اس نے ایک ہی سانس میں کچھ توقف کے بعد کہا۔ کیا؟ سلار اس بار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک پلاٹ بیچ کر انگوٹھی خریدنا، اور وہ بھی اتنی مہنگی؟ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی نہ خریدتی۔ اسی لیے تم میری جگہ نہیں ہو ماما، سلار نے جتانے والے انداز میں اسے کہا۔ وہ نادم ہوئی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ پلاٹ ہوتا تو آج اسے بیچ کر گھر بنا چکے ہوتے ہم۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلار سے کہا، تمہارے خوابوں کا ایکڑوں پر پھیلا ہوا گھر چند کروڑ میں بن جاتا؟ وہ اب اسے چڑھانے والے انداز میں کچھ یاد دلا رہا تھا، اور امامہ کو ایک جھماکے کے ساتھ وہ اسکریپ بک یاد آئی جس میں اس نے اپنے ممکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگز بنا رکھی تھیں، گھر کے نقشے ہی نہیں، کمروں کی کلر سکیم تک، گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک۔ اور وہ اسکریپ بک گھر کے بہت سے دوسرے سامان کے ساتھ سکندر عثمان کے گھر کی اوپری منزل کے 2 کمروں میں اسٹور کیے ہوئے سامان کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی تھی۔ 10 سال پہلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ اسکریپ بک اس کے پاس تھی، لیکن وہاں سے کانگو جانے سے پہلے وہ کچھ سامان پاکستان چھوڑ گئی تھی، اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی، اور شاید اس کی قسمت میں بچنا تھا اس لیے وہ بچ گئی تھی، ورنہ کانگو میں پڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ جل کر خاک ہو چکی ہوتی۔ اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا، میں تو کل ہی وہ اسکریپ بک نکالتی ہوں، مدت ہوگی اسے دیکھے اور اس میں کچھ ایڈ کیے۔ ماما کا ذہن برق رفتاری سے انگوٹھی سے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا، پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سلار کو امریکہ میں خریدے اور پھر بیچ دیے جانے والے اس گھر کا خیال آیا تھا جس کے بارے میں اس نے ماما کو بتایا تک نہیں تھا۔ تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ سلار نے ریموٹ کا میوٹ کا بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آواز بلند کی اور سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا۔ کیا؟ وہ دوبارہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونکی۔ سلار اب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے حصے میں جا کر اس گھر کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ چند منٹوں کی جدوجہد کے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ماما نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہونے والی تصویروں کو دیکھتے ہوئے سلار کو دیکھا۔ ایک گھر، ایک جھیل، اس کے گرد پھیلا لان۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کس کا گھر ہے؟ اس نے سلار سے پوچھا۔ اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ تم نے کبھی پہلے یہ تصویریں دیکھی ہیں؟ سلار نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ امامہ نے اس کے سوال پر کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ جب حمین پیدا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس امریکہ سے آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات تم نے خواب میں ایک گھر دیکھا تھا۔ کیا وہ گھر ایسا تھا؟ تمہیں وہ خواب یاد ہے نا؟ سلار نے اس سے پوچھا۔ ہاں یاد ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا، وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی۔ امامہ نے جیسے اپنی یادداشت پر زور دیا۔ خواب بے شک پرانا تھا، لیکن تخیل کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اور یہ کہہ کر اس نے جیسے سلار کے احساس جرم کے غبارے کی ہوا نکال دی تھی۔ وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب؟ اور یہ کس کا گھر ہے؟ امامہ کو اب الجھن شروع ہوئی۔ تمہارے لیے خریدا تھا۔ سلار نے ایک بار پھر ان تصویروں کو سکرول کرنا شروع کر دیا۔ امامہ کو اس کی بات پر جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے لیے؟ ہاں، تمہارے لیے مارٹیج کیا تھا امریکہ میں، تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کر کے، لیکن وہ اب ان تصویروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر پر جا کر رکا۔ لیکن امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ لیکن پھر میں نے اسے بیچ دیا، کانگو دوبارہ آنے سے پہلے۔
سلار نے تصویروں کے فولڈر کو بند کر کے اسے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا، سوچ سے میں دنیا میں تو گھر لے سکتا تھا، جنت میں گھر نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کر امامہ کو دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرایا۔ شرمندگی، ندامت، بے چارگی سب کچھ تھا اس مسکراہٹ میں، یوں جیسے کسی نے ہتھیار ڈالے ہوں۔ تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں کبھی نہ جاتی، صرف ایک گھر ہی کی تو فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگی میں، وہ بھی حرام کے پیسے سے بنا کر دیتے مجھے۔ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے خوابوں کا گھر بنا کر دینا چاہتا تھا، ایکڑوں پر پھیلا، جھیل کے کنارے، سمر ہاؤس اور گزیبو والا۔ سلار نے ٹھنڈی سانس لی اور جلد بنانا چاہتا تھا، بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ امامہ نے سر جھٹکا، تم واقعی بیوقوف ہو، میرے خوابوں کے گھر کی اینٹیں حرام کے پیسے سے رکھی جائیں، یہ خواہش نہیں کی تھی میں نے، اور ایکڑوں کا گھر تم سے کہا تھا، لیکن دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ وہ اس کو مکمل کرے اور اتنے وسائل دے۔ تم سے ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ اتنا کماؤ یا اسی سال گھر کھڑا کر کے دو، اتنے سالوں میں ایک بار بھی تم سے ضد کی کہ اس سال ضرور لے کر ہی دو گے گھر، کبھی بھی یاد دہانی نہیں کرائی میں نے۔ پھر کیوں جلدی تھی تمہیں اس گھر کے لیے کہ تمہیں مارٹیج کرنا پڑا؟ اتنے سے افسوس ہو رہا تھا، تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا، مجھے ریمائنڈڈ نہیں کر دیے، لیکن مجھے پتا تو تھا نا کہ تمہاری خواہش ہے یہ، میں چاہتا تھا میں تمہاری خواہش پوری کروں، تم نے صرف ایک چیز مانگی تھی مجھ سے، اس لیے۔ وہ اس سے کہتا جا رہا تھا۔ ماما ہنس پڑی، تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جسے دنیا میں رائج کر سکو، اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکڑوں پر پھیلے گھر کا، حلال کے پیسے سے بنے ہوئے گھر کا۔ خواب تمہارا بھی اللہ ہی پورا کر سکتا ہے اور میرا بھی، اس لیے اسے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہے وہ انگوٹھی بیچ کر اس سے کوئی پلاٹ تو لے کر رکھ ہی سکتی ہوں میں۔ سلار نے بے حد خفگی سے اس کی بات کاٹی، تم اسے بیچ دو گی؟ وہ ہنس پڑی، نہیں، تم سمجھتے ہو میں اسے بیچ سکتی ہوں؟ ہاں، سلار نے اسی نروٹھے انداز میں کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی، تمہیں پتہ ہے دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہے جو میرے لیے ایسی انگوٹھی خرید سکتا ہے، اب تم رو کر مجھے جذباتی کرو گی؟ سلار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر حفاظتی بند باندھنے کی کوشش کی، اسے ٹوکا، یہ انگوٹھی انمول ہے، تم انمول ہو۔ اس نے ٹھیک بھانپا تھا۔ امامہ کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ پھر ایک بات مانو، سلار نے اس کا ہاتھ تھاما، کیا اسے ہاتھ میں پہن لو، گم ہو جائے گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں اور لے دوں گا۔ اس نے امامہ کے آنسو پونجے، تمہارے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں؟ امامہ نے آنسوؤں کی بارش میں بھی ہوش مندی دکھائی۔ وہ ہنسا، تم مجھے ایسٹیمیٹ کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا باہر پڑے میٹرس پر سویا ہوا حمید جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ نیند میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلار حیران ہوا، اس نے پہلی بار اسے نیند میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی، کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی کرنا۔ امامہ نے گہرا سانس لے کر اٹھ کر حمید کی طرف جاتے کہا، جو میٹرس پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کچھ اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی ضروری بات کسی سے کر رہا ہو۔ امامہ نے اسے دوبارہ لٹا کر تھپکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے لیٹی ہوئی چنی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ اس کا میٹرس حمید کے میٹرس کے برابر میں تھا۔ اگر اسے ہونے والی الرجی کی وجہ سے امامہ احتیاط نہ کری ہوتی تو وہ چنی کو اپنے میٹرس پر ہی سلا چکا ہوتا، کیونکہ وہ چنی کو ان لوگوں کی تمام کوششوں کے باوجود اپنی لےپالک اولاد مان چکا تھا۔ سلار، اس کے بارے میں جو بھی طے کرنا ہے جلد کرو، حمید جس طرح اس سے اٹیچ ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتی کچھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں سے جائے تو وہ اپسیٹ ہو۔ امامہ نے حمید کو تھپکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چنی پر پڑی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سلار سے کہا، صبح طے کر لو کہ اسے کہاں چھوڑ کر آنا ہے تو اسے چھوڑ آتے ہیں، جو 2-4 ادارے مجھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تو لے آیا ہوں۔ سلار نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کو ہدایت دی تھی وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ اس بچی کو لے کر ان 4 اداروں میں گئے تھے جہاں وہ اسے رکھنا چاہتے تھے۔ 2 اداروں نے مناسب قانونی کارروائی کے بغیر اس بچی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کر دیا۔ جن 2 اداروں نے اس بچی کو وقتی طور پر لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کر وہ دونوں خوش نہیں ہوئے تھے۔ شام کو وہ پھر چنی کے ساتھ گھر واپس آ گئے تھے اور حمید کی باتیں چنی کو ایک بار پھر دیکھ کر کھل اٹھی تھیں۔ وہ صبح بھی بڑی مشکل سے ہی چنی کو رخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اب چنی کی واپس آمد اس گھر میں اس کے لیے ایک بگ نیوز تھی، اور چنی بھی اسے دیکھ کر کچھ اسی طرح نہال ہوئی تھی۔ 2 دن منہ سے کچھ بھی نہ بولنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پر بھی حمید کا سامنا کرنے پر اثر وہی ہو رہا تھا جو حمید پر ہوا تھا۔ اگلے چند دن سلار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے سے قانونی کارروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات پورے کرنے کی کوشش کی، اور جب 2-3 دنوں میں وہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو حمید نے چنی کے بارے میں یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ گونگی تھی، کیونکہ وہ ان 3-4 دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی، صرف ضرورتاً زبان سے آوازیں نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اوں تک محدود تھیں، اور یہ چنی کے بارے میں بے حد خوفناک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سلار دونوں کو ہلا دیا تھا۔
گونگی؟ ماما کو یقین نہیں آیا۔ ممی یہ گونگی ہے، حمید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے۔ اس نے ماما کو اس دن کی سب سے اہم اطلاع دی جو اس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی سے اخذ کی تھی۔ نہیں سن تو رہی ہے؟ ماما نے چنی سے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ہر آواز پر متوجہ ہوتی تھی۔ ممی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ حمید ماں کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص ٹھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھنا چاہیے تھا۔ اہم بات بولنا ہے اور یہ بول نہیں سکتی۔ حمید نے اس کی معذوری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حتی المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔ سب سے اہم بات سننا ہے۔ ماما نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کوشش کی۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر جیسے ماں کی بات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سن سکتی ہیں، لیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول سکتی ہیں۔ محمد حمید سکندر کی دانائی نے ماما کو ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت گرایا تھا۔ وہ اب لان میں موجود ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو سنتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، اور ان تمام چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔ ماما نے ہاتھ جوڑ کر اس گنتی کو روکا تھا۔ وہ ایک چلتی پھرتی ٹاکنگ ڈکشنری تھا۔ جو لفظ بولتا سنتا جیسے ریکارڈ کر لیتا اور پھر ہر اس چیز کا دوبارہ نام دہرا سکتا تھا اور جو وہ ایک بار سن چکا ہوتا تھا۔ چنی کے بارے میں حمید کا یہ مشاہدہ اس وقت ماما کو احمقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بچی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی، اس لیے بول نہیں پا رہی۔ بظاہر وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آتی۔ اس کی تاریخ پیدائش جان لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ 1.5 سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ بولا ہو۔ ماما کے بچوں نے 7-8 ماہ کی عمر میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھا تھا، لیکن اسے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا جب آپ کسی کی نویں اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوک اور بیماری سے لے کے ہر وہ مسئلہ موجود ہو جو زمین پر کسی انسان کی زندگی جہنم بنا سکتا ہے، اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا واحد مصرف ماہانہ آنے والی رقم ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع ہو نہ آپ کی ضرورت، تو دیکھنا اور بول پانا بہت بڑی جدوجہد بن جاتا ہے، اور یہ جدوجہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا۔ چنی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کسی کی طرف سے انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش نہ کرنے کے باوجود اپنے نحیف و نازار وجود کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا سیکھ لیا تھا۔ بول پانا ایک دوسری جدوجہد تھی جو اسے اس گھر میں کرنی تھی۔ وہ گونگی نہیں تھی، لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پورا ادا نہیں کیا تھا۔ 3.5 سال کا بچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کی نسبت زیادہ آسانی سے بوجھ رہا تھا۔ چنی کے نصیب میں کسی ادارے میں پرورش پانا نہیں لکھا تھا، اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا کر چنی کے لیے ایک ادارے کا انتخاب کرتا، چنی کو شدید نمونیا ہو گیا تھا۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا۔ ان کی 3 ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کسی ہاسپٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے۔ ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی نگہداشت نہ ہوتی اور وہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخواستہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ سالار اور ماما نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماما بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چنی کی حالت سنبھل نہیں جاتی۔ سالار واپس چلا گیا تھا۔ ماما 2 ہفتے اور پاکستان میں رہی۔ چنی کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمید کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی۔ سالار ان لوگوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کے لیے آیا اور حمید کو بتائے بغیر دوبارہ چنی کو ایک ادارے میں چھوڑنے گیا۔ وہ دونوں بار اس سے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگی، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی اسے تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آتا۔ وہ اس کی گود میں آتے ہی یوں چپ ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو۔ وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا، اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد 2 ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبریل کو پڑھاتا، پھر بچوں اور ماما سے بات کرتا تو چنی بھی اس ماحول کا حصہ ہوتی۔ وہ سالار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی اور اوں آ کرتی، اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا، با با۔ وہ سالار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اور اس بات کو سب سے پہلے حمید نے نوٹس کیا تھا۔ اوہ خدا، یہ بول سکتی ہے! سالار کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے۔ وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کیے چنی کو دیکھ رہا تھا جو اب سالار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ سالار عنایا کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی با 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 بولتی جا رہی تھی، منہ اوپر کیے ہوئے، چمکتی آنکھوں کے ساتھ، الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والا چہرہ اور سر پر نکلتے ہوئے سیاہ بالوں کی ہلکی سی تہہ اور صحت مند چہرہ۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے 1 مہینے پہلے وہ مرغیوں کی گندگی کھاتے اٹھا کر لایا تھا۔
اس کے ٹراؤزر کے کپڑوں کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے وہ مٹھیاں کھول کر بازو ہوا میں لہرا رہی تھی سلار سکندر کی طرف، اس طرح کہ وہ اب اسے بھی اٹھائے گا جیسے اس نے عنایا کو اٹھایا تھا۔ پدرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سلار نے چنی کے لیے وہی محسوس کی، اور کس رشتے سے یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، نصیب کے ہوتے ہیں۔ سلار سکندر اور اس کا خاندان نصیب سے چنی کو ملا تھا۔ سلار نے عنایا کو نیچے اتارا، اپنے پیروں سے لپٹی چنی کو اٹھا لیا۔ وہ کھلکھلائی، اس نے عنایا کی طرح باری باری سلار کے گال چومے، پھر وہ سلار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپک گئی کہ اب وہ نیچے نہیں اترے گی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب سلار کو اندازہ ہوا چنی سے الگ ہونا دقت طلب کام ہے، وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی، اور ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا سوائے حمین کے، جو دن میں تقریباً 300 بار یہ اعلان کرتا تھا وہ اب اس کی بہن ہے۔ چنی کے اسٹیٹس میں یہ تبدیلی جبریل کی کوششوں سے ہوئی تھی، جس نے کئی دن حمین کے ساتھ سر کھپانے پر اسے اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ وہ چنی کو اڈاپٹ کر کے اپنی اولاد بنانے کی بجائے اب اسے اپنی بہن بنا سکتا تھا، بیبی سسٹر۔ اور اب حمین کی اس بیبی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سلار کے لیے عجیب جان جوکھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سلار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا، مگر اس 1.5 سال کی بچی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ واپس جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا، یہاں تک کہ امامہ نے کہہ ہی دیا، تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو؟ ان سارے امکانات میں بس یہ ایک امکان تھا جس پر سلار بات نہیں کر سکا تھا، اور اب اس امکان کے امامہ کے زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ ہاں، لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اڈاپٹ جو بھی کرے، پالنا تو تمہیں ہے، تم پال لو گی؟ سلار نے اس سے پوچھا۔ پہلے کون پال رہا ہے؟ امامہ نے عجیب جواب دے کر جیسے سلار کو اس مشکل سے نکال لیا۔ اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی، اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں ہی پرورش پانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہوگی، امامہ نے سلار سے کہا تھا، لیکن جو اس نے سلار سے نہیں کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سلار کے لاشعور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتی تھی جو چنی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ اگر اس بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے یہ کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی۔ چنی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سلار سکندر نے اس کو اپنی ولدیت بھی دی تھی۔ اس بچی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے سلار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی۔ رئیسہ سلار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔ وہ ہما تھی، خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو جس کے سر بھی سر پر بیٹھتا اسے بادشاہ بنا دیتا، اور اسے ایک بادشاہ ہی کی ملکہ بننا تھا۔ کانگو کا آخری سال سلار سکندر کے لیے کئی حوالوں سے بے حد ہنگامہ خیز رہا تھا۔ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا، اور اس کی زندگی کے آدھے دن رات جہاز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے، اور انہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اسے واشنگٹن بلایا گیا تھا، اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیشکش کی تھی۔ وہ آفر جو پچھلے 1.5 سال سے اسے بلا واسطہ کی جاتی رہی تھی اور وہ اسے ایک سبز باغ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا، وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ انکار اتنا آسان نہیں تھا جتنا سلار سمجھتا تھا۔ یہ بہت بڑی ترغیب تھی کہ اس آفر پر غور کرتا۔ وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسے اناؤنس کرنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر 42 سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا۔ بے حد آسانی سے صرف ایک عہدے کو قبول کر لینے سے سلار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھر یہ اعتراف کیا تھا کہ ترغیبات سے بچنا اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس سے امامہ کھٹکی تھی۔ تو اس نے سلار سے پوچھا، تو کیا؟ سلار نے اسی انداز میں کہا، ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھایا تھا اور وہ ڈنر ٹیبل پر ہی تھے۔ سلار رات کے وہاں پہنچا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تم نے کیا کہا؟ امامہ نے اسے پوچھا۔ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔ اس نے ڈیزرٹ کا پیالے سے ایک چمچ لیا۔ امامہ اس کے جواب سے جیسے بے حد ناخوش ہوئی۔ سوچنے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کر کے نہیں آئے؟ اس نے جیسے سلار کو یاد دلایا تھا۔ انکار کیا تھا، قبول نہیں ہوا۔ مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سلار نے سویٹ ڈش کا ایک اور چمچ لیا، پھر پیالہ دور کھسکا دیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو سلار؟ امامہ نے میٹھا نہیں کھایا تھا، اس کا پیالہ ویسے ہی پڑا رہا تھا۔ سلار اسے دیکھنے لگا۔ دونوں بے حد خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر امامہ کی ناخوشی اور خفگی جیسے کچھ اور بڑھی تھی۔ اس نے سلار کے چہرے پر جیسے کچھ پڑھا تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا۔ تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سلار سے ڈائریکٹ سوال کیا۔ کرنی چاہیے کیا؟ سلار نے جواباً پوچھا۔ نہیں،
اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سلار بول ہی نہیں سکا۔ اسے شاید پھر ویسے ہی جواب اور رد عمل کی توقع تھی جو اس نے نائب صدارت آفر ہونے پر اس کے سوال پر دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بالکل یاد ہے۔ پھر الجھن کس بات کی ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ الجھن نہیں ہے، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کر لوں گا تو اس پروجیکٹ میں مجھے بہت مدد ملے گی۔ میری اور اس پروجیکٹ کی ریپیوٹ بہت بڑھ جائے گی۔ ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیں گے۔ بہت سی جگہوں پر مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا۔ امامہ نے اسے ٹوکا۔ بس صرف یہ وجہ ہے؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر حتمی انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں سے تھی جن کے سامنے وہ جھوٹ بول نہیں پاتا، کوشش کرنے کے باوجود، کیونکہ وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ بیویوں کی خصوصیت تھی یا صرف امامہ ہاشم کی۔ ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے۔ سلار نے اس بار بے حد مدھم آواز میں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی۔ ورلڈ بینک کیا ہے سلار؟ جن ہے؟ ہوا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک اجتماع، اور کیا ہے؟ کیا اعزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو؟ یہ اعزاز نہیں، شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کسی مسلمان کے لیے۔ امامہ نے جیسے اسے آئینہ نہیں جوتا دکھایا تھا۔ وہ خفا تھی، ناخوش تھی اور بڑے آرام سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ترغیب تھی جو اس کے شوہر کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی۔ جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کامیابی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ تمہارے علم، تمہارے تجربے، تمہاری قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہنے والی شناخت نے نہیں۔ تم اب 40s میں آ چکے ہو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 5 سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم 47 سال کے ہو چکے ہوگے۔ پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہوگے۔ تم یقیناً مذاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے ماما میری زندگی کا سب سے بہترین اثاثہ کیا ہے؟ سلار سکندر نے یکدم اس سے کہا۔ ماما اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے سلار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ہی بد دل تھی۔ وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے ماما میری زندگی کا سب سے بہترین اثاثہ کیا ہے؟ سلار سکندر نے یکدم اس سے کہا۔ ماما اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی۔ اس نے سلار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف پر دلچسپی نہیں لی۔ وہ اس وقت اتنی ہی بد دل تھی۔ تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے، تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی؟ سلار کے انداز میں اعترافی بے بسی رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری یہ ظالمانہ صاف گوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے، تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی؟ سلار کے انداز میں اعترافی بے بسی، خراج تحسین، شرمندگی اور معصومیت بیک وقت تھا۔ امامہ اس بار رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں الجھا تھا لیکن گمراہ نہیں ہوا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وقت گزر جاتا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے لیکن تاخیر سے نہیں۔ وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا۔ امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے تم سے متاثر ہونے، تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سلار، اس کے لیے دنیا ہے۔ مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے اور میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ وہ پھر اعتراف کر رہا تھا۔ وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا وہ اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا۔ وہ آسانی چاہتا تھا۔ وہ مشکل کی طلبگار تھی کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی۔ وہ آفر میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آ گئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سلار سکندر کا نام لیا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد فخر کا باعث بننے والی خبر تھی اور سلار سکندر کے انکار کے باوجود کہ اس نے یہ عہدہ فی الحال قبول نہیں کیا، کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا اسے انکار کرنا چاہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے کی بجائے اپنے کیریئر کی سٹیج پر ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کر کے کچھ اور کرے گا۔ انہوں نے سلار سکندر سے اور کی تفصیلات جاننے میں بھی ذرا برابر دلچسپی نہیں لی تھی۔ ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک عام باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دنیاوی کامیابی چاہتے تھے اور وہ دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی، بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینے تک دور۔ تم عقل سے پیدل اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے۔ انہوں نے سلار کے ساتھ اپنی شدید خفگی کا اظہار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف سے آنے والی اس خبر کے بعد کرتے ہوئے کہا تھا جس میں اس کے آفس نے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ٹرم کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ سلار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر عثمان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے۔ اس کوشش کے دوران سلار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیخ پا ہو گئے تھے۔ ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔
تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے۔ وہ عہدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے، وہ استہزائیہ انداز میں اس سے کہہ رہے تھے جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا ہے۔ بے حد خاموشی سے باپ کی لعنت و ملامت سن رہا تھا۔ تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیالی پکلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو۔ وہ اتنا تلخ ہونا نہیں چاہ رہے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے تھے ساری دنیا میں، اور بناتے ہی چلے جا رہے تھے۔ نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا، نہ ہی کوئی آئندہ کچھ ہونے والا تھا۔ وہ سالار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ عکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں پا رہا تھا۔ اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا۔ اس سے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے؟ وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے۔ اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا۔ کسی ایک نسل سے کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صرف حرام حرام کہہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے۔ سالار سکندر کو اپنے باپ کی باتیں کڑوا سچ لگی تھی، لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تم جانتے ہو سالار، یہ موجودہ نظام ہے، اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟ سکندر عثمان نے بہت سنجیدگی سے کہا، کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے، فلاحی ریاستوں کا۔ وہ بے شک اسلامی نہ ہوں، لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو، تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہ کرتے، جب تک کہ اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے، کچھ نہیں بدلے گا کہیں بھی۔ دنیا ایسی ہی رہے گی جیسی ہے۔ اقتصادی نظام کیا؟ ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا۔ کمزور کی عقل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ سکہ طاقتور کا چلتا ہے۔ یہ سود کی جنگ نہیں ہے، یہ قوموں کی جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نکمے اور نااہل ہیں، قوم کے لیے نہیں اپنے لیے جیتے ہیں۔ اس وقت اس لیے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ یہود اور نصاری ہیں، یہ ان کے عروج کی صدی ہے۔ وہ با علم اور با عمل ہیں، اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ راج کر رہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ ہم بد دعائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے۔ ہم دہشت گرد بن کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں، کچھ عمارتیں تباہ کر سکتے ہیں، خوف پھیلا سکتے ہیں، لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا۔ اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے، اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے، اقوام کرتی ہیں متحد ہو کر۔ سکندر عثمان نے جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ سالار سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچتا تھا، اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہوتی جو وہ باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب تک کسی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جئیں اور مریں گے تب تک کچھ نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کریں گے سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے سکندر عثمان سے کہا، جن معاشروں اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں، ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز، لائبریریز اور اپنے اسٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھی کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ ان کی قوم کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا، نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تحریک کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ وہ بس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے تھے، اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر کر چاہتے تھے۔ اور یہی خواہش میری بھی ہے۔ ایک کوشش اپنی قوم کے لیے مجھے بھی کر لینے دیں۔ مقالے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا میں نہیں گزارنا چاہتا پاپا۔ سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے۔ اس نے انہی کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی، اور بحث کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا۔ ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں مجھ سے پہلے، کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کارنامے کیے ہوں گے یہ بھی کسی کو یاد نہیں۔ یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے، کسی ہرکارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ میں ایسے کسی ہرکارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ بننا نہیں چاہتا۔ ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں، ناکام بھی رہا تو بھی کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا۔ یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔ سکندر عثمان سالار سکندر کی دلیلوں کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکے تھے، تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹین ایجر تھا، اور اب بھی نہیں۔ اب اس کے پاس جو دلیل تھی وہ بے حد وزنی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو۔ انہوں نے بے حد مایوسی سے کہا، تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے؟ مجھے بس افسوس یہ رہے گا کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کر سکتے تھے، لیکن تمہارے ذہنی فطور نے ہمیشہ تمہاری ٹانگ کھینچی، اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں، ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تم لوگ ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہے ہو، نہ خود چین سے رہتے ہو، نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو۔ وہ طنز کرنے کے بعد اب ایک روایتی باپ کی طرح اسے متون کر رہے تھے۔ سالار مسکرا دیا، وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا، وہ ان کا خواب توڑ رہا تھا۔
مجھے یقین ہے پاپا جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے اسکندر کو تسلی دی۔ اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے؟ اسکندر اس کی تسلی کے باوجود طنز کیے بغیر نہیں رہ سکے تھے، کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے۔ آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے۔ اسکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے، وہ واقعی ڈھیٹ تھا، مگر اس نے سینس آف ہیومر اپنے باپ سے ہی لیا تھا، جن کا پارا لمحے میں چڑھا اور اترا، اور وہ ہنس پڑے۔ کمینے، شکریہ، سلار نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور یہ فلو کب سے چل رہا ہے تمہارا؟ فرقان نے سلار سے پوچھا تھا۔ وہ تقریباً 8 مہینے کے بعد مل رہے تھے، اور سلار ڈاکٹر سبت علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی، اور فرقان نے بالکل ڈاکٹروں والے انداز میں اس کے فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو اب 1 ڈیڑھ ماہ سے کچھ مستقل ہی ہو گیا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، سر درد کے ساتھ شاید کسی چیز سے الرجی ہے، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ ہاں وہی اینٹی بائیوٹک، لیکن کبھی اثر ہو جاتا ہے کبھی نہیں، سلار نے بتایا۔ تو تم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروا لو، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔ فرقان اس وقت مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا تھا۔ وہ کسی معمولی بیماری کو دریافت کرنا چاہتا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اگلے 2 دن لاہور میں اس کے کہنے پر سلار کے کروائے جانے والے ٹیسٹ نے فرقان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ اسے یہ یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ رپورٹ سلار کی ہو سکتی ہیں۔ کیوں مزید ٹیسٹ؟ کیوں؟ کوئی ایسا سیریس مسئلہ تو نہیں ہے؟ مجھے فلو ہے، پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سلار نے ایک بار پھر لاپرواہی سے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اسے لاہور میں اس دن کاموں کا ایک ڈھیر نمٹانا تھا، اور اس ڈھیر میں کسی ہاسپٹل میں جا کر کچھ مزید ٹیسٹ کروانا اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ فرقان خود میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکا کہ وہ اسے بتا پاتا کہ اس کے ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یہ ضروری ہے سلار، کام ہوتے رہیں گے، کام ہو جاتے ہیں، لیکن صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ صحت بالکل ٹھیک ہے یار، صحت کو کیا ہوا ہے؟ ایک معمولی فلو ہونے پر تم نے ڈاکٹروں کی طرح مجھے بھی ہاسپٹلز کے چکروں میں لگا دیا، سلار نے اسی انداز میں کہا تھا۔ اور ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے، وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے مجھے اپنا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ وہ اب اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور فون پہ اسے کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سے ملنا تھا اگلے 15 منٹ تک۔ سب ٹھیک نہیں ہے سلار؟ فرقان کو بالآخر اسے ٹوکنا پڑا۔ کیا مطلب؟ سلار اس کی بات پر ٹھٹکا۔ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں۔ فرقان نے فون پر مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سلار اس کے انداز پر الجھا تھا، لیکن اس نے اسے صرف ایک ڈاکٹر کا پروفیشنلزم سمجھا تھا، جو اسے اپنی صحت کے حوالے سے فکرمند دے کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا تھا۔ تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے، مجھے اس ہفتے میں تمہارے تمام ٹیسٹ کروانے ہیں، اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو۔ فرقان واقعی نہ صرف آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا، بلکہ اس نے سلار کو اپنی سیٹ کینسل کرانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے فرقان؟ تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے؟ کیا چھپا رہے ہو تم؟ کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی؟ سلار اب واقعی پہلی بار کھٹکا تھا۔ فرقان کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بتائے بغیر ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے۔ وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا، جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سارے لفظ اکٹھے کیے تھے، یوں جیسے سلار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا تھا کہ جو وہ رپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتا رہا تھا وہ غلط ثابت ہو جائے، اور وہ ہر قیمت پر غلط ثابت ہو جائے۔ ٹیومر؟ سلار نے بے یقینی سے کہا۔ برین ٹیومر۔ فرقان نے اگلے 2 لفظ جس دقت سے کہے، سلار اس دقت سے اب بھی انہیں بول نہیں سکا۔ اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے، حواس اور دماغ ایک ساتھ معاف ہو رہے تھے۔ کئی لمحے وہ بے یقینی سے فرقان کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ… وہ خود بھی وہ جملہ پورا نہیں کر پایا۔ زندگی کا ایک خوفناک ترین لمحہ تھا، وہ خوفناک ہی لگ رہا تھا سلار کو۔ وہ پاکستان کے بہترین اوکانولوجسٹ میں سے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور فرقان کو اگر ایسی کوئی علامات نظر آئی تھی تو وہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ او مائی گاڈ! حمین نے امامہ کے ساتھ اسکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کلکاری مارتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ممی، میری وجہ سے آپ بہت مشہور ہو گئی ہیں۔ امامہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے اسکول آئی تھی، اور حمین کو پڑھانے والا ہر ٹیچر حمین کی ممی سے ملنے کا خواہش مند تھا، اور وہاں اسکول میں جس سے بھی امامہ کی ملاقات ہوئی تھی اس نے امامہ کو حمین کی ممی کے طور پر ہی شناخت کیا تھا۔ حالانکہ اسی اسکول میں جبریل بھی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرنے تک پڑھتا رہا تھا، عنایہ بھی پڑھ رہی تھی، اور رئیسہ نے بھی اسکول کی نرسری میں کچھ عرصے پہلے جانا شروع کیا تھا، لیکن ایسی شہرت اور امامہ اور سلار کو ان کے بڑے دونوں بچوں نے نہیں دلائی تھی جیسی حمین نے دنوں اور ہفتوں میں دلوا دی تھی۔
وہ 2.5 سال کی عمر سے اس امریکن اسکول میں جانا شروع ہوا تھا اور اسکول میں اس نے عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی، کیونکہ اسکول میں ہر نیشنلٹی کا بچہ آ رہا تھا اور ان میں سے 80% فارن ڈپلومیٹسی اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے لوگوں کے بچے تھے۔ اور 2 سالوں میں اسکول میں محمد حمین اسکندر کو ہر ایک جانتا تھا اور پہچانتا تھا، اور جو اس شرف سے محروم تھا اس نے کم از کم حمین کے بارے میں سن ضرور رکھا تھا۔ اور اسکول میں ہونے والے وہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگز جو کبھی سلار اور ماما کے لیے جبریل اور عنایا کی وجہ سے فخر کا باعث ہوتی تھی، اب ایک کڑوی گولی تھی یا پھر تلوار کی دھار جس پر چلنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہر ٹیچر کے پاس حمین کا ایک اعمال نامہ تھا جو وہ ماما کو دکھانا چاہتے تھے۔ میں بہت مایوس ہوئی ہوں، ماما نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے رئیسہ کو اپنے دائیں طرف سے بائیں طرف کرتے ہوئے امین کو سرزنش کی، جو اس بات پر بےحد فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ممی ہر جگہ جانی جا رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ممی، میں بھی بہت مایوس ہوا ہوں اور یہی وقت ہے میرا اسکول تبدیل کر دیا جائے۔ اس نے ایک بڑے اطمینان سے کلا بازی کھائی تھی اور پھر سنجیدگی کا چولہ اوڑھتے ہوئے ماں کے سامنے ایک ممکنہ حل پیش کیا تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھو رئیسہ کی کسی نے شکایت کی، مجھے اس پر فخر ہے۔ ماما نے اسے رئیسہ کی مثال دینی شروع کی۔ حمین نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر کہنا شروع کیا، ہر ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ صحیح سے بول نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا، ماما نے اسے روکنا ضروری سمجھا۔ وہ سیکھ لے گی، ابھی بہت چھوٹی ہے۔ ماما نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھا، مگر جو حمین کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ رئیسہ کو بولنے میں پرابلم تھی، وہ ماما کے بچوں کی طرح جلد سیکھنے والی نہیں تھی۔ اسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کمیاں تھیں، اور اسے اڈاپٹ کرنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ رئیسہ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ماما نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بچی کی پرورش سے بڑا چیلنج اسے لکھنا پڑھنا سکھانا تھا۔ اسے یہ مسئلہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ پیدائشی ذہین تھے، ماں باپ دونوں طرف سے، اور ان کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا کیک واک تھی۔ رئیسہ کے ساتھ معاملہ مختلف تھا، وہ چیزوں کو مشکل سے پہچان پاتی، انہیں یاد رکھنے کی دقت کا شکار رہتی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ گونگی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کوئی اور ذہنی پسماندگی تھی، مگر وہ امامہ کے لیے ایک صبر آزما کام ضرور تھی۔ اور رئیسہ کا کم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بےحد مانوس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے مختلف تھی۔ وہ ان کی رفتار اور درستی کے ساتھ انگلش تو کیا، اردو پنجابی کوئی بھی زبان نہیں بول پاتی تھی۔ اسے سوچنا پڑتا تھا ہر اگلا لفظ زبان سے ادا کرنے کے لیے۔ وہ ان کے ساتھ 1 سال گزار لینے کے باوجود کچھ بھی سیکھنے کے لیے بہت وقت لیتی تھی، اور اس کو سب کچھ بار بار لکھوانا پڑتا تھا، بار بار سنوانا پڑتا تھا، بار بار بولنا پڑتا تھا، اور یہ بےحد صبر آزما کام تھا۔ اسے پڑھانے یا کچھ یاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے ماما کو خیال آتا کہ اس کی اڈاپشن کا فیصلہ ایک غلط اور جذباتی فیصلہ تھا، لیکن وہ چاہتے تو اب بھی اس فیصلے سے ہٹ سکتے تھے، اور پھر اسے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوتی کہ وہ بے حد خود غرض بن کر سوچنے لگی تھی۔ اگر وہ بچی واقعی اس کی اپنی اولاد ہوتی تو کیا وہ اس کے بارے میں اس طرح سوچتی؟ وہ احساس ندامت رئیسہ کی طرف اس کی توجہ میں کچھ اور اضافہ کر دیتی، اور رئیسہ کا سلو لرنر ہونا سالار سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ اسے اس مشقت کا بھی اندازہ تھا جو ماما کو رئیسہ کو پڑھانے میں پیش آ رہی تھی، مگر وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا تھا، چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی اپنی پروفیشنل مصروفیات میں سے اگر وہ کسی ایک چیز کے لیے ہر صورت وقت نکالتا تھا تو وہ جبریل کو قرآن پاک حفظ کروانا تھا، جو وہ خود کروا رہا تھا۔ یہ جیسے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اس کی لاشعوری کوشش بھی تھی۔ رئیسہ کے لیے الگ سے وقت نکال کر کچھ کر پانا سالار کے لیے ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی امامہ نے اسے کبھی یہ جتایا تھا۔ وہ ذمہ داری جو اس کے شوہر نے لی تھی وہ نبھا رہی تھی، اور بڑی تندہی سے نبھا رہی تھی، اور اگر کوئی اس کام میں اس کے ساتھ بھرپور مدد کر رہا تھا تو وہ اس کے بچے تھے، خاص طور پر حمین۔ وہ رئیسہ کو سکھانے کے لیے ماں جیسی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے۔ صرف حمین تھا جو جبریل اور عنایا کے برعکس رئیسہ کو کچھ سکھاتے ہوئے اس کی کند ذہنی کو محسوس کرتا تھا، اور جھنجھلا کر یہ بات جتانے سے بھی نہیں چوکتا تھا، اور جواباً جبریل یا ماما ہمیشہ اسے ایک نصیحت آموز لیکچر دیتے تھے، جس کا لب لباب یہ ہوتا تھا کہ رئیسہ کی جگہ وہ بھی ہو سکتا تھا، تو پھر اسے کیسا لگتا؟ حمین کا ضمیر جیسے ایک بار پھر جاگ جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک اور کوشش۔ وہ دوبارہ رئیسہ کو سکھانے بیٹھتا، اور رئیسہ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارنے کی یہ ایک وجہ بھی بن گیا تھا، اور اب ماں کے اس روٹین کے موازنے کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا وہ موازنہ سرے سے غلط تھا۔ اس بار تمہارے بابا آئیں گے تو میں انہیں وہ ساری باتیں بتا دوں گی جو تمہاری ٹیچرز نے تمہارے بارے میں کی ہیں۔ امامہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھمکایا تھا۔ میری ٹیچرز نے چغل خوری کی ہے، آپ ان سے یہ گندی عادت کیوں لینا چاہتی ہیں؟ اس نے جیسے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اوکے، دیکھو پھر۔ امامہ نے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی۔ چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا
لیکن اٹھانے والا فرقان تھا۔ ماما حیران ہوئی۔ سلار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیت کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروا لی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی بار لاہور آ کر ملا تھا، اس نے ماما کو بتایا تھا۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار فلو ہونے پر اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا ہے، اور ماما نے اسے کہا تھا کہ اسے فرقان کی بات مان لینی چاہیے۔ پتہ نہیں، مجھ سے کہہ رہا تھا میرے چہرے کے ایک حصے پر سوجن نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا فلو ہمیشہ ناک کے اسی حصے سے ہوتا رہتا ہے، اب بھی ہے، شاید اس وجہ سے، لیکن ساتھ ہی سی ٹی اسکین کا بھی کہہ دیا ہے، کروا لوں گا تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ ڈاکٹر آدھے پاگل ہوتے ہیں، اس نے تب ماما سے کہا تھا، لیکن سلار نے اسے اگلے دن یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ماما اور سلار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سلار نے ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ٹیسٹ ٹھیک ہی رہے ہوں گے۔ اور اب فرقان ایک بار پھر سلار کے فون پر تھا، تو یہ لاہور میں اس کی سلار سے تیسری ملاقات تھی۔ ان چند دنوں میں وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا حال پوچھ رہا تھا، لیکن اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ خوش مزاجی جو اس کے طرز تخاطب کا حصہ ہوتی تھی، وہ آج ماما کو مکمل طور پر غائب لگی۔ سلار ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں، اس نے ابتدائی الیکس لیک کے بعد اس سے کہا۔ فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے؟ یہ بات ماما کو بے حیران کن لگی تھی۔ ہاں، وہ ہسپتال میں آئے ہوئے تھے اور سلار کو مجھ سے کچھ کام تھا، اس لیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے۔ ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون یہیں چھوڑ گیا۔ فرقان نے روانی میں وہ جگہ بتائی جہاں وہ تھے، پھر اسی روانی میں ماما سے اس جگہ ہونے کا جواز دیا، پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجیہ دی اور ماما کے لیے اپنے بیان کو ناقابل یقین کر دیا۔ وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا، وہ بھی ایک پبلک پیلس پر۔ بے شک وہ فرقان کا ہسپتال ہی کیوں نہ ہوتا، وہ کھٹک گئی تھی، لیکن اس نے مزید سوال و جواب کے بجائے فون بند کر کے سلار کی کال کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ سلار MIR کروا رہا تھا اور پچھلے چند دنوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہا تھا جو فرقان کو ہوئے تھے۔ اسے برین ٹیومر تھا، لیکن اس کی نوعیت کیا تھی، یہ کس سٹیج پر تھا، یہ MRI کروا کے پتہ چلنا تھا۔ اس کی ہولناکی کیا تھی، جاننے کے لیے ابھی مزید اور بہت سے ٹیسٹ ہونے تھے۔ سلار ابتدائی شاک کی کیفیت سے نکل چکا تھا، مگر اس کی زندگی یکدم جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ دوڑ جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روز و شب گزر رہے تھے، وہ عجیب انداز میں رکی تھی۔ برین ٹیومر مہلک تھا، اس کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحت یابی کے چانسز کیا تھے، علاج کیا تھا، کہاں سے ہو سکتا تھا، کتنی مدت اس کے لیے درکار تھی، اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے، اور ان سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس کی فیملی پر اس کی بیماری کے انکشافات کا کیا اثر ہونے والا تھا۔ وہ بتائے یا نہ بتائے، وہ چھپائے تو کس طرح؟ اور وہ پہلا موقع تھا جب سلار سکندر نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے 42 سالوں کے بارے میں سوچا تھا، گزر جانے والے 42 سالوں کے بارے میں اور باقی رہ جانے والی مدت کے بارے میں، جو یکدم ہی دہائیوں سے سمٹ کر سالوں، مہینوں، ہفتوں یا دنوں میں سے کسی کا روپ دھارنے والی تھی۔ مہلت کا وہ اصول جو قرآن پاک کی بنیاد تھا، وہ سلار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا، لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پر لاگو ہونے جا رہا تھا۔ اپنی زندگی کے خاتمے کا سوچنا روز قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود اس کے رونگٹے کھڑے کر دے رہا تھا۔ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، ہر چیز کا علاج ممکن ہو چکا ہے، ٹیسٹ میڈیسنز آ رہی ہیں، کوئی بھی بیماری اب ناقابل علاج تو رہی ہی نہیں۔ اس کے ٹیومر کے مہلک ہونے کی تصدیق اسی دن ہوئی تھی، اور اس کی تصدیق ہو جانے پر فرقان اس سے کم اپسیٹ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے گمسم بیٹھے سلار کو تسلی دینا شروع کی تھی، اپنے جملوں کی بے ربطی کے باوجود۔ تم ابھی صرف یہ سوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلار نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا اور پھر کہا، تم ڈاکٹرز ہو، مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ فرقان بول نہیں پایا، وہ دونوں بہت دیر تک وہاں چپ بیٹھے رہے تھے۔ تم فوری طور پر امریکہ چلے جاؤ، بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہاں بہترین ڈاکٹرز ہسپتال ہیں، ہو سکتا ہے وہاں اس کا علاج ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور حل ہو۔ وہ اب ڈاکٹر بن کر نہیں، اس کا ایک عزیز دوست بن کر بات کر رہا تھا۔ ماما سے کیا کہوں؟ اس نے فرقان سے عجیب سوال کیا۔ ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو، دیکھو وہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ فرقان نے اس سے کہا، یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ فرقان اس سوال کو نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ اسے وہ سب بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جو وہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹر سے سلار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد سن چکا تھا۔ پاکستان میں برین ٹیومرز کا علاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانس نہیں ہے جتنا امریکہ میں، اس لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ نظریں چرائے کہتا گیا تھا۔ سلار صرف اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، اسے فرقان کی بے بسی پر اپنے سے زیادہ ترس آیا۔ وہ اسے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔